أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، کیسی ہیں آپ سب؟ جی امید و دعا ہے کہ خیر اور عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجے پر ہیں انشاءاللہ۔ جی اور امید یہ بھی ہے کہ آپ سب نے اب تک جو بھی ہم نے سکھایا اس کی ریویژن تو کر لی ہوگی، رائٹ؟ جی الحمدللہ یوٹیوب پر ویڈیوز اویلیبل ہیں، اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، بار بار سنتے رہیں انشاءاللہ، اس سے آپ کو ہی فائدہ ہوگا۔ یہ جو 40 ڈیز ہیں اس میں کوشش کریں کہ پورے کے پورے 40 ڈیز آپ اس قرآن کو سیکھنے میں لگا دیں، اس کے بعد آپ کو بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ جی الحمدللہ ہم نے حروف حلقی اور حروف شفوی لپس اینڈ حلق کے جو بھی لیٹرز ہیں ان کو کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ اب یہ لاسٹ پارٹ ہے، لیٹرز کے حساب سے جو لیٹرز ہیں وہ سارے کے سارے جو باقی لیٹرز ہیں عربک کے وہ اس میں آ جاتی ہیں اللسان میں۔ اوکے الحمدللہ کتنے لیٹرز ہیں؟ 18 لیٹرز ہیں۔ پہلے ہم سیکھتے ہیں کہ زبان جو ہے ہماری ٹنگ، اس کو ہم کس طرح ڈیوائیڈ کریں گے، اور ہمارا جو منہ کا اوپر کا حصہ ہے، پیلیٹ جسے کہتے ہیں، منہ کی تالو کہتے ہیں، اس کو ہم کس طرح ڈیوائیڈ کریں۔ اس کو آپ ٹینشن نہ لیں، سٹریس نہ لیں، بہت ہی آسان اردو کے لیٹرز میں ورڈز میں آپ کو سمجھا دوں گی کہ اس کو آپ کس طرح باہر رکھیں گے، اوکے انشاءاللہ۔ جی فرسٹ ہم دیکھتے ہیں زبان کے مختلف حصے، اوکے۔ جس طرح ہم نے حلق میں سیکھا تھا اقصل حلقنا، وہ حصہ جو بہت دور ہے، تو یہاں دیکھیں ٹنگ کا جو پوسٹیریئر حصہ ہوتا ہے بہت دور ہوتا ہے، اس کو ہم اقصل لسان کہتے ہیں۔ لیکن آپ اس طرح کی ٹرمینالوجیز یاد نہ کریں، بیکاز ہمیں تو عربک پڑھنا آنا چاہیے نا، اس کی ٹرمینالوجیز کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ مائنڈ میں رکھ لیں زبان کی جو جڑ ہوتی ہے، زبان کا پچھلا حصہ یا زبان کی جڑ، آپ اپنی لینگویج میں جو آپ کو ٹھیک لگے نمبر 1 لکھیں، زبان کے پارٹس، زبان کے جو پارٹس ہوتے ہیں اس کی ہیڈنگ لکھیں، نمبر 1 لکھیں زبان کی جڑ یا زبان کا پچھلا حصہ، اوکے۔ جی جس طرح حروف حلقی میں وسط الحلق تھا بیچ کا، وہی یہاں بھی ہے وسط اللسان یعنی درمیانی حصہ، زبان کا درمیانی حصہ، اوکے۔ زبان کا درمیانی حصہ سیکنڈ پارٹ میں لکھ لیں، درمیانی زبان۔ اور جڑ مینز ان انگلش روٹ آف دا ٹنگ سسٹر، روٹ آف دا ٹنگ وچ از ایٹ دی اینڈ، جہاں سے حلق سٹارٹ ہوتا ہے، اور posterior part of the tongue۔ اگر آپ انگلش میں لکھنا چاہتی ہیں تو posterior part ہی لکھ لیں، posterior part of the tongue اور the root of the tongue، okay this is a root right okay fine۔ تو middle part کو ہم کہتے ہیں درمیانی حلق، درمیانی زبان، اوکے middle part، وسط اللسان اس کو ہم کہتے ہیں۔ اور the last ہے جو ہماری فرنٹ میں ہوتی ہے، اس کو آپ لکھیں زبان کی نوک، the tip of the tongue۔ یہ ہیڈ آپ نہ لکھیں، بس آپ لکھیں the tip of the tongue، اوکے۔ اور the fourth part is edges of the tongue، اس کو ہم اردو میں کہیں گے زبان کا کنارہ، اوکے۔ سائڈ آف دا ٹنگ آپ کہہ سکتے ہیں اسے، ایڈجز آف دا ٹنگ کہہ سکتے ہیں، یا زبان کا کنارہ آپ اردو میں کہیں گے، اوکے۔ تو الحمدللہ زبان کو ہم 4 پارٹس میں ہی ڈیوائیڈ کریں گے، میں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں گی۔ یہ posterior پارٹ اقصل لسان کو ہم کہیں گے زبان کا پچھلا حصہ، یا ہم کہیں گے زبان کی جڑ، روٹ آف دا ٹنگ، اوکے۔ مڈل پارٹ کو ہم کہیں گے وسط اللسان، یا ہم کہیں گے درمیانی زبان، اوکے، درمیانی زبان، بیچ کا حصہ۔ اور ہم یہاں جو طرف اللسان ہے، طرف اللسان یعنی ٹپ کو کہتے ہیں، ہم اردو میں اس کو کہیں گے نوک، زبان کی نوک، the tip of the tongue، اوکے۔ اور edges of the tongue، sides of the tongue کو ہم کہیں گے زبان کے کنارے۔ الحمدللہ ہم نے زبان کے 4 حصوں کو جان لیا ہے، کناروں کو، نوک کو، اور مڈل یعنی درمیانی حصے کو، اور اس کی جڑ یعنی posterior پچھلے حصے کو، الحمدللہ، اوکے۔ جی اب ہم آتے ہیں اس کے گمز پر۔ دیکھیں آپ اپنا منہ کھولیں تو اوپر کا جو حصہ ہے یہاں آپ کو دکھیں گے آپ کے دانت،
اوکے، جس کو ہم ٹیتھس کہتے ہیں انگلش میں، دانت کہیں، مخارج کے وقت میں یہی ورڈز یوز کروں گی، دانت. دانت کے جو روٹ ہوتا ہے نا، روٹ جہاں سے گمز آتے ہیں، اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں مسوڑے. اوکے، گمز کو ہم کہتے ہیں مسوڑے. تو یاد رکھ لیں دانت، اس کے مسوڑے. اس کے بعد یہ دو چیزیں آتی ہیں. ایک ہوتا ہے آپ کی زبان کی نوک آپ کے مسوڑوں کے پیچھے لے کر جائیں، یہ والے حصے پر لے کر جائیں تو آپ کو سختی فیل ہوگی. یو ول فیل اٹ ہارڈ اوور دیر. اوکے، فیل دا ٹپ آف دا ٹنگ اباؤ اینڈ سی ہیئر یو ول فیل ہارڈ. اوکے، ہارڈ لگے گا آپ کو. تو یہ ہے ہارڈ پیلٹ یعنی سخت تالو. آپ کی جو تالو ہے وہ سخت آپ کو نظر آئے گی. اوکے، اب خود اپنے اپنی جگہ اپنی زبان کی نوک کو اوپر لے جائیں اور دیکھیں کتنا سخت ایریا ہے یہ والا. اوکے جی، امید ہے آپ سبھی کر رہی ہیں. اگر آپ اپنی زبان کی نوک کو تھوڑا پیچھے لے کر جائیں گی تو دیکھیں بہت ہی نرم جگہ آئے گی یہاں پہ، اس کو ہم کہتے ہیں نرم تالو، سافٹ پیلیٹ. یو ول فیل سافٹنس دیر. اوکے جی، الحمدللہ. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ایزی ہو رہا ہے جو میں کہہ رہی ہوں. پارٹ آف دا پیلیٹ بہت ایزی ہے، ٹینشن نہ لیں. پہلا ہے ہارڈ پیلیٹ جو آپ کو بہت سخت لگے گا، اور ایک ہے سافٹ جو آپ کو نرم لگے گا، اور ایک ہے مسوڑے، یہ ہیں دانت. اوکے، یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے بیکاز مجھے آپ کو کہوں گی نا قوف کے لیے، جی جب میں آپ کو کہوں گی کہ قوف کے لیے آپ اپنی نرم تالو کا استعمال کریں گے تو آپ کو پتہ رہنا چاہیے کہ تالو کہاں استعمال ہو رہی ہے. اوکے جی انشاءاللہ. سسٹرز آپ کو اسکرین ٹھیک سے دکھ رہی ہے اب؟ جی الحمدللہ. اوکے، تو یہاں پر دیکھیں یہ جو بڑا امیج ہے مخارج اللسان کا، اس میں بتایا گیا ہے کہ کون سے لیٹرز کہاں سے آتے ہیں. اگر میں نے یہ 18 لیٹرز بھی اگر آپ کے پاس اب ڈسکس کیے تو آپ کو پرابلم یا کنفیوژن فیل ہوگا، تو انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے ہی جانتے ہیں. اوکے، تو اگر آپ کو ان فگرز میں یعنی یہ لسان کا جو ہے اس میں اور پیلٹ میں کوئی ڈیفیکلٹی فیل ہو رہی ہے تو بتا دیں. سسٹرز مائک کو میوٹ کر لیں. جی اوکے فائن، الحمدللہ. I'll repeat again انشاءاللہ. دیکھیں یہ زبان کے کنارے ہوتے ہیں، سائڈ آف دا ٹنگ، انگلش میں لکھ لیں اگر آپ کو لکھنا ہے. اوکے ایوری تھنگ از کلیئر، جزاک اللہ خیر. جی دس از posterior پارٹ یعنی زبان کی جڑ، زبان کا پچھلا حصہ، یہ ہے درمیانی حصہ، اور یہ ہے زبان کی نوک. یہ ہے نرم تالو، اور یہ جو بیچ میں ہے ہارڈ، یہ ہے سخت تالو. اور جہاں دانت آپ کے اینڈ ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے آپ کا مسوڑے. اوکے جی انشاءاللہ. جی الحمدللہ. تو اب ہم نیکسٹ سلائیڈ پر جاتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں لیٹرز کے سیکھنے کو. پہلا ہے لیٹر قوف، بہت ایزی ہے. اکثر لوگ مسٹیک اس میں یہ کرتے ہیں کہ قوف کو کیف کی طرح پڑھتے ہیں. قوف ایک موٹا حرف ہے. اس کی صفات کے جو لائن ہے، صفات کا کالم اگر آپ نے بنایا ہوگا انشاءاللہ، تو پہلا لیٹر لکھیں قوف، قوف. اس کے بعد لکھیں، اس کی صفات میں لکھیں موٹا حروف ہے. اس کی اور ایک صفات ہے خلخلہ، لیکن اب آپ نہ لکھیں، آپ کو کنفیوژن ہو جائے گا، وہ بعد میں سیکھیں گے. پہلے آپ بس اتنا لکھ لیں کہ یہ موٹا پڑھا جانے والا حروف ہے. اوکے اس کو ہم موٹا پڑھیں گے. اوکے فائن. قوف کو کس طرح پڑھا جاتا ہے میں آپ کو زوم کر کے پکچر دکھاؤں گی. یہاں دیکھیں، یہ جو آپ کی زبان کی جڑ ہے، ہم نے سیکھا نا زبان کی جڑ یعنی posterior part of the tongue that is the اقصل حلق، اقصل لسان. اوکے یہ لگتا ہے آپ کی نرم تالو پر، سافٹ پیلیٹ آف یور ماؤتھ. اوکے کہاں لگتا ہے؟ زبان کی جو جڑ ہے اس کو اوپر سخت نہیں نرم تالو پر لگائیں اور بولیں قو. اس کو خا نہیں کہنا، قو. قوف، قوف، قوف. نرم تالو پہ لگنے کی وجہ سے اس کی آواز تھوڑی سافٹ آتی ہے، اس کے اندر خ والا ساؤنڈ نہیں آتا. قوف، قو، قو، قو. اوکے میرے پیچھے آپ سب ریپیٹ کریں، قوف، قو، 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 قوف، قو. جی الحمدللہ. یہاں پہ میں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ اس کا ایک صفات یہ ہے کہ وہ جب بھی ساکنہ پر ہوتا ہے تو خلخلہ ہوتا ہے، لیکن آپ میں سے کچھ کو ساکنہ کیا ہے یہ پتہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہم وہ یہاں ڈسکس نہیں کریں گے. بس اتنا لکھ لیں کہ یہ موٹا حروف ہے. اس کو ہم خا نہیں پڑھیں گے بلکہ قو. قو زبان کی جو جڑ ہے اوپر اٹھے گی تو موٹی آواز آٹومیٹیکلی آ جائے گی، تو آپ پڑھیں گے قو، قو، قوف، قو. جی کوئی ڈاؤٹس؟
جی ہاں، صفات میں لکھیں موٹا پڑا جائے گا، اور مخرج میں لکھیں زبان کی جڑ. اوکے، زبان کی جڑ لکھیں، یا آپ لکھیں زبان کا پچھلا حصہ، جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ لکھیں. جی کہاں لگتی ہے یہ زبان کی جڑ؟ لگتی ہے سافٹ تالو پر. اوکے، نرم تالو پر، سافٹ پیلٹ پہ لگتی ہے. یہ آپ سب دھیان میں رکھیں. اگر آپ اس کو سخت تالو پر لگائیں گے تو اس کا مخرج چینج ہو جائے گا. آپ اس کو لگائیں گے سافٹ تالو پر انشاءاللہ. جی الحمدللہ. اب ہم سیکنڈ لیٹر کو دیکھتے ہیں، کیف. یہ کہاں سے استعمال ہوتا ہے؟ ایکچولی اگر ہم نے اس کا مخارج کو سیکھنے لگے تو آپ کو کنفیوژن ہوگا. اگر آپ سمپلی جاننا چاہتے ہیں، جس طرح آپ کا آلریڈی اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں سمجھتی ہے نا، کا کون، کہاں، کالا میں جو کا یوز ہوتا ہے وہی ہے. اوکے، کیونکہ اس کی جو مخرج ہے وہ بھی لاسٹ پارٹ آف دا ٹنگ ہے، بٹ ناٹ ایگزیکٹلی دا لاسٹ پارٹ. اس سے پہلے کا جو حصہ ہوتا ہے، نہ ہی درمیان نہ ہی لاسٹ پارٹ. لاسٹ اور درمیان کا جو بیچ کا پارٹ ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے. اگر ہم نے اس طرح پڑھا تو آپ کو کنفیوژن فیل ہوگا، کیونکہ نہ ہی اس میں زبان کی درمیانی حصہ یوز ہوتا ہے، نہ ہی اس میں زبان کا پچھلا حصہ یوز ہوتا ہے. درمیان اور پچھلے کا بیچ کا جو حصہ ہے وہ یوز ہوتا ہے. اور وہ کہاں لگتا ہے؟ نہ ہی وہ نرم پہ لگتا ہے، نہ ہی سخت پہ لگتا ہے. وہ سخت اور نرم دونوں تالوں پہ لگتا ہے. دیکھیں یہ تھوڑا کنفیوژن لگ رہا ہے نا آپ کو، اس لیے اتنا ٹینشن نہ لیں. بس کاف کا یہ رکھ لیں کہ انگلش کا جو لیٹر کے ہے وہ کاف ہے، اور اردو میں ہم جب کالا بولنے میں جو کا یوز کرتے ہیں وہی کا ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. زبان کا سب سے پچھلا حصہ جو قوف کے آگے ہے، جو قوف پروناؤنس کرتے ہیں نا اس کے آگے ہے، یعنی پچھلا ہی حصہ لیکن قوف کے تھوڑا آگے، جو لگتا ہے نرم تالو اور سخت تالو دونوں کے بیچ لگتا ہے. تو اتنا ایزی جو لیٹر ہے، آپ صرف مخرج کی ڈیفینیشن کی وجہ سے آپ کو ڈیفیکلٹ لگنے لگے گا. اس لیے آپ بس اتنا لکھیں، مخرج کی جگہ لاسٹ پارٹ آف دا ٹنگ لکھ لیں، اور اس کے صفات میں لکھیں کہ یہ ایک لائٹ لیٹر ہے، اس کو موٹا نہیں پڑھا جائے گا. کیف بالکل لائٹ پڑھا جائے گا. ہم اس کو کو نہیں کہیں گے، کو نہیں، کی اتنا ہی کہیں گے. اوکے، باریک پڑھا جائے گا. اس کی ایک اور صفات ہے، اس کو ہم ہمز کہتے ہیں، لیکن اب ہم اس کو نہ پڑھیں گے بیکاز اٹ ول کنفیوز یو. اوکے، آئی ہوپ آپ کو یہ دو لیٹرز کے بارے میں پتہ چل گیا ہے. یہ دو ہی لیٹرز ہیں جو زبان کی جڑ پوسٹیریئر پارٹ سے یوز ہوتے ہیں، قوف اور کیف. اگر ان دونوں لیٹرز میں کوئی ڈاؤٹس ہیں تو ابھی آپ پوچھ لیں انشاءاللہ 1 منٹ میں. اوکے الحمدللہ، آئی ہوپ دیر از نو ڈاؤٹ. جی تو قوف اور کیف الحمدللہ آپ کے کور ہو گئے ہیں. تو ہم جاتے ہیں نیکسٹ لیٹرز پر. اوکے، 3 لیٹرز ہیں، جیم، شین اور یا. یہ تینوں لیٹرز آتے ہیں زبان کے درمیانی حصے سے. اوکے، درمیانی حصہ جو زبان کا ہوتا ہے وہی حصے سے 3 کے مخارج بھی سیم ہیں. اب اپنے کالم میں لکھ لیں جیم، اس کے نیچے لکھیں شین، اور اس کے نیچے لکھیں یا، اور تینوں کو لکھیں زبان کا درمیانی حصہ. لگتا ہے کہاں؟ اوپر کے سخت تالو کو لگتا ہے. زبان کا درمیانی حصہ جیم، شین، یہ شین جو ہے شین، اور یا لیٹر یا. اوکے، دو لاسٹ عربک کا لیٹر لاسٹ ہے نا الفابیٹ، وہ یا جو ہے. یہ تینوں لیٹرز درمیانی حصے سے یوز ہوتے ہیں، وہ لگتے ہیں اوپر کے تالو پہ. لیکن تالو پہ جو لگتے ہیں نا، جیم پورا لگتا ہے، شین نہیں لگتا، صرف اوپر اٹھتا ہے لیکن تالو پہ لگتا ہی نہیں. یا کے اور تالو کے بیچ میں بہت سپیس ہوتی ہے. جب یا پڑھتے ہیں تو زبان اور تالو کے بیچ میں بہت سپیس ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ان کی آوازوں میں ڈیفرنس آتا ہے. اوکے، تو اب ہم پہلے دیکھتے ہیں جیم. جیم دیکھیں جا. اب آپ کہتے ہیں نا اردو میں جاؤ، جائیں گے، جو جا یہاں یوز ہوتا ہے وہی یوز ہوتا ہے. آپ ڈیفیکلٹ نہ فیل کریں. ان انگلش میں اگر آپ کو جار کہنا ہے، جار، تو وہی جا جو یہاں یوز ہوتا ہے وہی یوز ہوتا ہے. اپنی زبان کا جو ٹپ ہے اس کے پیچھے کا حصہ دیکھیں، درمیانی حصہ زبان کا، اوپر جو مسوڑے ہیں نا آپ کے اوپر کے دانت کے مسوڑے، the gums of your upper teeth، اس کے پیچھے لگتا ہے اور پرناؤنس ہوتا ہے جا، جا، جا. جی الحمدللہ. لیکن یہاں دیکھیں جب جا پرناؤنس ہو رہا ہے تو آپ کی جو زبان ہے یہاں پر لگ رہی ہے. آپ کو اب دکھ رہا ہوگا، زوم کیا ہے میں نے، یہاں پہ لگ رہی ہے، رائٹ، آپ کے ہارڈ پیلٹ پہ لگ رہی ہے. لیکن جب آپ شا پرناؤنس کریں گی تو ہارڈ پیلٹ پہ لگتی نہیں، اس کی طرف اٹھتی ہے بس.
Okay, your middle part of the tongue rises towards the hard palate but it doesn't touch it. Okay, وہ ٹچ نہیں کرتا, بس تھوڑا اٹھتا ہے. دانت ایسے ہی بند ہوتے ہیں تاکہ سوری یہاں دیکھیں شین میں دانت بند ہوتے ہیں, بند ہی رہتے ہیں تاکہ آواز جائے نا, ش والی ساؤنڈ کریٹ ہو. شین, شین, شین. یہ بھی ایزی لیٹر ہے, اگر ہم نے اس کے مخرج پہ گئے تو آپ کو ڈیفیکلٹ لگے گا, بس جس طرح ہم ش کہتے ہیں نا وہی یہ لیٹر کا مخرج ہے. شین, شین. جی الحمدللہ. یا کے لیے زبان لگتی نہیں ہے, بس ہم پروناؤنس کرتے ہیں یا. middle of the tongue will rise up, اوپر تو رائز ہوتی ہے, اوپر اٹھتی ہے, لیکن تالو پہ لگتی نہیں, اس کے طرف اٹھتی ہے بس. یا, یا, یا. جی الحمدللہ. آپ کو یہ ڈائیگرام میں دکھ رہا ہوگا نا کہ سخت تالو کی طرف اٹھ رہی ہے, لیکن سپیس ہے ان تینوں کے بیچ میں, رائٹ. زبان اور تالو کے بیچ میں ایک سپیس ہے جس سے آواز آ رہی ہے یا, یا. جی الحمدللہ. ہم نے سیکھا ہے اب ان 3 لیٹرز کے بارے میں. ان کی صفات کیا ہیں؟ جیم تو لائٹ لیٹر ہے, اس کو ہم لائٹ ہی پڑھیں گے جیم کو, لیکن اس کا اور ایک صفات ہے خلخلہ جو اب ہم نہیں سیکھیں گے انشاءاللہ, لیکن یہ لائٹ لیٹر ہے. شین بھی لائٹ لیٹر ہے, اس کو موٹا نہیں پڑھا جائے گا, اس کو شو نہیں کہیں گے بلکہ شا کہیں گے. ج, ش, یا, یا. اوکے, یا کو ہم زیادہ اگر اپنی زبان کی جو درمیانی حصہ ہے اگر ہم نے تالو کو لگا دیا نا تو اس کا پروناؤنسیشن ہو جائے گا یا, یا اس طرح ہوگا. اٹ از رانگ, یو شوڈ ناٹ ٹچ یور ٹنگ اوور دیر. آپ اس کو بس اس کی طرف اٹھانا ہے اور پروناؤنس کرنا ہے یا, یا, یا. اوکے جی. جیم, شین, یا. ج, ش, یا. ج, ش, یا. جیم, شین, یا. الحمدللہ. آئی ہوپ آپ کو اس میں کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے, اگر ہیں تو بتائیں. جیم, شین, یا میں اگر کوئی ڈاؤٹس ہیں تو. جی الحمدللہ ٹھیک پڑھا آپ نے. جی آئی ہوپ ایوری تھنگ از کلیئر. یا سسٹر. جی دانت کلوز ہی رہتے ہیں, دیکھیں بند, یعنی اوپر کے دانت نیچے کے جو دانت ہیں نا اس سے لگ کر رہتے ہیں. اور ہوا باہر جاتی ہے تو شین کا آواز پروڈیوس ہوتا ہے, اس طرح. جی اگر آپ دانت اوپن رکھیں تو دیکھیں شا کا آواز ہی پروڈیوس نہیں ہوگا, رائٹ. جی الحمدللہ. اینی ادر ڈاؤٹس؟ جی الحمدللہ. تو ہم جاتے ہیں اب نیکسٹ. یہاں پہ ایک ڈائیگرام سے آپ کو دکھایا گیا ہے کہ کتنے گیپس ہیں. دیکھیں یا پہ زیادہ گیپ ہے نا, یا پڑھتے وقت گیپ زیادہ ہے سخت تالو کو, اور زبان کو جو گیپ ہے وہ زیادہ ہے, لگ ہی نہیں رہا. لگنے سے وہ یا ہو جائے گا, اگر نہ لگائیں گے تو ٹھیک سے پروناؤنس ہوگا یا, یا. یہاں دیکھیں شین میں بس تھوڑا ٹچ بھی نہیں ہو رہا, گیپ بہت ہی کم ہے. دانت یہاں سے دیکھیں کلوز ہیں. یا میں دیکھیں دانت تھوڑے اوپن ہیں نا تاکہ آواز باہر جائے. شین پڑھتے وقت دیکھیں دانت کلوز ہو رہا ہے تاکہ ششنگ ساؤنڈ آئے, ش والی ساؤنڈ آئے, رائٹ. جی اور یہاں جو جیم ہے یہاں تو لگ رہا ہے, جیم کو ہم لگا دینا چاہیے تاکہ ہوا نہ آئے. اگر ہم نے اس کو نہیں لگایا اور اس میں ہوا کو بیچ میں لایا تو یہ چیم ساؤنڈ کرے گا, چا ساؤنڈ کرے گا. it should not sound like چا, it should sound like جا, جا. اوکے جی الحمدللہ. ہم نے 3 حروف سیکھے ہیں جن کا مخرج کیا ہے, زبان کا درمیانی حصہ, الحمدللہ. تو اب ہم سیکھتے ہیں زبان کے کناروں سے, ایڈجز آف دا ٹنگ یا سائڈس آف دا ٹنگ سے استعمال کرنے والے لیٹر. پہلا ہے ضاد. یہ ایک ایسا لیٹر ہے جو بہت لوگوں کو ڈیفیکلٹ لگتا ہے, بٹ ایکچولی اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ, یہ بہت ایزی ہے. کنفیوژن کیا ہوتا ہے, ہم ضاد کو پروناؤنس کرتے ہیں زا, اٹ از رانگ. ضاد should not be pronounced like زا, زا نہیں, اس میں بزنگ ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے. اکثر کیا کہتے ہیں وَلَضَّالِّينَ. یہ جو عربک میں ہم الحمدللہ زیادہ سے زیادہ سورہ الفاتحہ نمازوں میں پڑھتے ہیں نا, ضاد میں جب بھی آتے ہیں وَلَضَّالِّينَ, لیکن ہم ضاد نہیں پڑھتے, وَلَضَّالِّينَ کہتے ہیں. زا is wrong. You should not pronounce the letter ضاد as زا. okay, بزنگ ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے. اس کو پروناؤنس کرتے ہیں یوزنگ سائڈ آف یور ٹنگ. دیکھیں یہ جو بھی سائڈز ہیں نا کنارے ٹنگ کے, یہ سارے جا کر اوپر کے دانت کے جو مسوڑے ہوتے ہیں گمز کو لگ جاتے ہیں. اوکے میں آپ کو یہ پکچر زوم کر کے دکھاؤں گی انشاءاللہ, جس میں ہے
ایریا آف کانٹیکٹ. دیکھیں جی آپ کی یہ جو زبان کے کنارے ہیں نا، یہ کنارے وہ لگیں گے یہ دانتوں کو. نیکسٹ پکچر یہاں دیکھیں، یہ دانت ہے نا، یہ دانت کے جو پیچھے گمز ہوتے ہیں، گمز یعنی مسوڑے ہوتے ہیں نا، وہاں لگے گا. اس کو 3 طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں. یا تو آپ دونوں کناروں کو دونوں دانتوں کے مسوڑوں پہ رکھ سکتی ہیں. اگر آپ کو دونوں رکھنے مشکل لگ رہا ہے تو آپ صرف لیفٹ رکھ سکتی ہیں. رائٹ کو چھوڑ دیں، صرف لیفٹ کا جو کنارہ ہے اس کو لیفٹ گمز پہ رکھیں. اگر وہ بھی مشکل ہو رہا ہے تو رائٹ کا جو کنارہ ہے زبان کا وہ رائٹ گمز پہ رکھیں. پروناؤنس میں آواز آنی چاہیے بو بو. اوکے، بہت سارے پریشر کے ساتھ آواز آئے گی بو. آپ سب ایک بار پروناؤنس کریں بیکاز یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ لیٹر ہے. آئی وانٹ ایوری ون ٹو پروناؤنس بو بو. جی الحمدللہ، ویری گڈ. بہت جلد سیکھ لیا آپ نے الحمدللہ، بیکاز یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ لیٹر ہے لیکن آپ نے الحمدللہ بہت ہی جلد سیکھ لیا. اس کو کس طرح کرنا ہے؟ یا تو آپ پوری زبان یوز کریں، رائٹ اینڈ لیفٹ آف سائڈس آف یور ٹنگ، یا تو آپ آپ دیکھیں یا تو پوری یعنی لیفٹ اور رائٹ دونوں یوز کریں. اوکے، دونوں کو یوز کریں. اگر آپ کو ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے تو صرف لیفٹ یا صرف رائٹ یوز کریں. بو بو. اس کے بھی جی سسٹر نہیں آنا چاہیے، نہیں کمپلیٹلی نہیں آنا چاہیے. یا اور اس کو ہم اگر لائٹ پڑھیں گے نا، اور ہم اگر صرف ٹپ آف دا ٹنگ کا استعمال کریں گے نا تو یہ دال کی طرح ساؤنڈ کرے گا، دا لیٹر دال. اوکے، ایون دس مسٹیک شوڈ ناٹ بی ڈن. ہم اس کو صرف ٹپ آف دا ٹنگ یوز کریں گے تو دا لگے گا. دا بھی نہیں پڑھنا، زا بھی نہیں، بلکہ بو بو ود سو مچ پریشر کے ساتھ آئے گا آواز. اور موٹا ہے، یہ حرف موٹا حروف ہے. اوکے، اس کے صفات میں لکھ لیں اٹ از اے ہیوی لیٹر، موٹا حروف ہے اور اس کو ہم پروناؤنس کریں گے بو بو. اوکے جی الحمدللہ. آئی ہوپ آپ کو بعد میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، لیکن پریکٹس کی بہت ضرورت ہے، پریکٹس کرتے رہیں انشاءاللہ. جی اینی ڈاؤٹ سسٹر ان دا لیٹر آف بود؟ جی الحمدللہ، ویری گڈ. تو اب ہم جاتے ہیں لیٹر لام پہ. بہت ایزی ہے، مخرج پہ نہ جائیں آپ. جس طرح لام، لا، لال میں جو لا یوز کرتے ہیں، لانگ انگلش کا لیٹر ورڈ لانگ میں جو لام یوز کرتے ہیں وہی ہے. اوکے، کیا ہوتا ہے آپ کی جو زبان کی ٹپ ہے نا، ٹپ آف دا ٹنگ، یہاں دیکھیں یہ پکچر میں دیکھیں، یہ جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے وہ آپ کے فرنٹ ٹیتھ کے پیچھے کے جو مسوڑے ہوتے ہیں نا وہاں لگتا ہے. خود ہی آپ اوپر آپ کی زبان کی نوک لے جائیں اور دیکھیں لا لا. رائٹ جی الحمدللہ، ویری ایزی لیٹر. اور یہ لائٹ پڑھا جائے گا، صرف ایک جگہ یہ موٹا پڑھا جائے گا، لیکن وہ کہاں انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. اب آپ کو کنفیوژن ہوگا. یہ لائٹ لیٹر ہے لیکن ایک جگہ یعنی اس کو لام جلالہ ہم کہتے ہیں اس صفات کو، وہاں یہ موٹا پڑھا جائے گا. اللہ کا جب ورڈ آتا ہے وہاں یہ موٹا پڑھا جائے گا. لیکن اب ہم کنفیوژن نہ کریں گے، بس اتنا سیکھیں کہ یہ لائٹ لیٹر ہے اور اس کو پروناؤنس کیا جاتا ہے. اس کا مخرج کیا ہے؟ ٹپ آف دا ٹنگ. اوکے، لا لا. الحمدللہ. اینی ڈاؤٹس ان دا لیٹر لام ڈیئر سسٹرز؟ نو الحمدللہ، اٹ از ویری ایزی لیٹر نا جو ہم ڈیلی لائف میں پروناؤنس کرتے ہیں. جی الحمدللہ. اب نیکسٹ سیم ٹپ آف دا ٹنگ سے استعمال کیے جانے والے اور 2 لیٹرز ہیں نون اور را. یہ بھی بہت ایزی ہیں جو ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں. نون کو پروناؤنس کرتے وقت سیم جو آپ کی زبان کی نوک ہے را میں جس طرح لگ رہی تھی ویسے ہی آپ کے مسوڑوں پہ لگے گی نا. اوکے، نا، نون نا. میم کی طرح اس کی ایک اسپیشلٹی یہ ہے کہ اس میں بھی غنہ کیا جاتا ہے. اوکے دیکھیں ناک میں آواز جاتی ہے. آپ نون پروناؤنس کرتے وقت آپ کی ناک کو بند کریں، یہ پروناؤنس نہیں ہوگا. آپ خود اپنی جگہ نون پروناؤنس کریں اور اپنی ناک کو بند کریں اور دیکھیں نون پروناؤنس نہیں ہوگا. جی رائٹ، نون پروناؤنس نہیں ہو رہا. نا میں نون میں جو ہے نیزلائزیشن ہوتا ہے یعنی غنہ ہوتا ہے جو میم میں ہوتا ہے. پورے عربک میں ان all the Arabic letters there are only 2 letters، صرف 2 لیٹرز ہیں نون اور میم جس کی آواز ناک میں جاتی ہے. اوکے، جس کی آواز کہاں جاتی ہے؟ ناک میں. I hope you all understand انشاءاللہ. nothing to confuse، کچھ کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے. نون کو پروناؤنس کرتے ہیں ٹپ آف دا ٹنگ سے، لیکن جس طرح میم میں، میم کون سے لیٹر ہے ریویژن کے لیے بتا دیں، میم کون سا لیٹر ہے؟ حلقی ہے، شفوی ہے یا لسان ہے؟
شفتین ہے ماشاء اللہ الحمدللہ۔ اسی طرح جس طرح میم جو شفوی کا لیٹر ہے وہ اس میں ناک میں آواز جاتی ہے، سیم اسی طرح نون میں ناک میں جاتی ہے۔ دیر آر اونلی 2 لیٹرز ان فل عربک، اوکے، پورے عربک کے جو بھی الفابیٹس ہیں اس میں صرف یہ 2 ہی حروف ہیں جس کی آواز ناک میں جاتی ہے۔ تو آپ کو زیادہ کنفیوژن کی ضرورت نہیں، نون اور میم پروناؤنس کرنے کے ٹائم میں آپ کی ناک بند کریں، آواز بالکل نہیں نکلے گی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ناک میں جاتی ہے، اوکے۔ تو اس کا مخرج کی جگہ آپ لکھ لیں ٹپ آف دا ٹنگ، یعنی زبان کی نوک جو لگتی ہے اوپر کے سامنے کے دانتوں کے پیچھے کے جو مسوڑے ہوتے ہیں وہاں پر لگتی ہے، گمز پہ لگتی ہے، ٹپ آف دا ٹنگ ٹچز فرنٹ اپر گمز۔ اینڈ اس کی صفات میں لکھیں، کیریکٹرسٹک یا کوالٹی جو بھی ہے اس میں لکھیں نیزل ساؤنڈ یا غنہ لکھیں، یا لکھیں ناک میں آواز جاتی ہے، اوکے جی الحمدللہ۔ تو نیکسٹ لیٹر ہے را، سیم جسٹ لائک نون، را کے لیے بھی آپ کی جو زبان کی نوک ہے وہ اوپر کے مسوڑوں پہ لگے گی، اوکے، جو بھی آپ کی زبان کی نوک ہے وہ اوپر کے مسوڑوں کے تھوڑے پیچھے لگے گی، را را، اوکے، را والا ساؤنڈ آئے گا، اوکے۔ را ایک مشترک لیٹر ہے، یعنی یہ کبھی موٹا پڑھا جائے گا کبھی لائٹ پڑھا جائے گا، اوکے، یہ موٹا بھی ہوتا ہے اور یہ باریک بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا لیٹر ہے جو موٹا بھی پڑھا جائے گا باریک بھی، وہ کب کہاں موٹا پڑھا جائے گا اور کہاں لائٹ پڑھا جائے گا انشاءاللہ ہم وہ نیکسٹ کلاسز میں سیکھیں گے۔ اب آپ اس کی صفات میں بس یہ لکھیں بوتھ ہیوی اینڈ لائٹ، موٹا اور باریک دونوں پڑھا جائے گا۔ اگر آپ کو عربک ٹرمینالوجی چاہیے تفخیم اور ترقیق دونوں طریقے سے پڑھا جائے گا، اوکے۔ اب تفخیم ترقیق نہ لکھیں، آپ کو کنفیوژن ہوگا، بس آپ کی اس کی صفات میں لکھیں موٹا اور باریک دونوں، جی الحمدللہ۔ اینی ڈاؤٹس ان دیز 2 لیٹرز ڈیئر سسٹرز، نون اینڈ را؟ نون میں نیزلائزیشن ہوتا ہے، غنہ ہوتا ہے، اور را موٹا اور باریک دونوں پڑھا جائے گا۔ را جسٹ لائک ہم انگلش میں آر کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، ریٹ، را، وہی را ہے، اور اردو میں ہم جو بھی را کہتے ہیں، رونا یا جو بھی را ہم یوز کرتے ہیں وہی را ہے الحمدللہ۔ اینی ڈاؤٹس ان دیز 2 لیٹرز؟ نو الحمدللہ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک۔ لسان کے جو بھی لیٹرز ہیں they are very easy، جو ڈیفیکلٹ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ حروف حلقی ہی ہوتے ہیں، جی الحمدللہ۔ تو اب نیکسٹ لیٹر یہاں دیکھیں، را جو ہے جب موٹا پڑھا جائے گا تو کس طرح پڑھا جائے گا، اور جب باریک تو کس طرح، اس کی ایک سلائیڈ ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہاں دیکھیں یہ ہے لائٹ، را کے نیچے جب زیر ہوتا ہے نا کسرہ تو وہ لائٹ پڑھا جائے گا، جیسے ری، تو یہاں جو سپیس ہوتی ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب موٹا پڑھنا ہوتا ہے تو زبان کی جڑ تھوڑی اوپر ہو جاتی ہے تو وہ موٹا ہو جائے گا را۔ اب اس کے بارے میں آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کو ڈیفیکلٹ لگے گا، جب انشاءاللہ ہم را کی اسپیشلٹی کا ایک اور سلائیڈ دیکھیں گے جہاں ہیوینس اینڈ لائٹنس ہم پڑھیں گے تب ہم انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں، اوکے۔ تو اب ہم جاتے ہیں اللسان کے نیکسٹ حصے پر۔ زبان کی نوک سے ادا ہونے والے اور 3 لیٹرز ہیں، وہ ہیں دال، تا، تو، اوکے، دال، تا، تو، جی۔ دال پڑھتے وقت آپ کی زبان کی نوک جو ہے وہ دانتوں کے پچھلے حصے پہ لگتی ہے، اوکے۔ دیکھیں زبان کی نوک اوپر کے اگلے دانتوں کی جڑ سے لگتی ہے۔ ایک ہوتا ہے مسوڑا نا، مسوڑا وہ مسوڑوں پہ نہیں لگتی، مسوڑے سے جو تھوڑا آگے ہوتا ہے نا وہ حصے پہ لگتی ہے، گمز کے جو آگے حصہ ہوتا ہے نا، دانت جہاں اینڈ ہوتا ہے۔ اب اپنی زبان کی جو ٹپ ہے، سسٹر آپ میوٹ کر لیں، تھوڑی آواز آ رہی ہے، جی۔ دیکھیں زبان کی جو آپ کی نوک ہے نا، نوک وہ اوپر اٹھائیں اور دیکھیں آپ کے اوپر کے مسوڑے ہیں نا اس سے تھوڑا اور آگے، یعنی دانت کی جڑ، روٹ آف یور ٹیتھ پہ لگنا ہے، اور پرناؤنس ہوگا لیٹر دا، تا اور تو، اوکے جی۔ آپ کو سب انشاءاللہ ایزی لگ رہا ہوگا دال پرناؤنس کرنا، جس طرح ہم دونوں میں دال یوز کرتے ہیں وہی دا ہے یہ، دا، اوکے۔
یہ لائٹ لیٹر ہے، اس کا اور ایک کوالٹی ہے خلخلہ، لیکن وہ ہم اب نہیں سیکھیں گے. آپ اس کے صفات میں لکھیں لائٹ لیٹر ہے، اور اس کی جو مخرج ہے اس میں لکھیں ٹپ آف دا ٹنگ، یعنی زبان کی نوک لگ رہی ہے دانتوں کے جڑ کو. اوپر کے جو دانت ہے نا، سامنے کے 2 دانت، اس کے جڑ کو لگ کے پروناؤنس ہوتا ہے دا. دا. سیم مخرج ہے تا کا، تا تا. اوکے، تا سیم مخرج جو زبان کی نوک ہے اوپر کے دانت کے جڑ کو لگتی ہے اور پروناؤنس ہوتا ہے تا تا تا. اوکے، تو بھی سیم ہے، تو بھی سیم ہے، بٹ تو اور تا میں ڈفرنس کیا ہے؟ تا از اے لائٹ لیٹر، تو از اے ہیوی لیٹر. تا ہے باریک حروف، تو ہے موٹا حروف. اس کو آپ پڑھیں گے تا، اس کو پڑھیں گے تو. تو موٹا کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کی جو زبان کی جڑ ہے اس کو تھوڑا سا اوپر اٹھائیں، وہ آٹومیٹک موٹا ہو جائے گا. لیکن جو نوک ہے وہیں پہ لگنی چاہیے. ٹپ آف دا ٹنگ شوڈ ٹچ دی روٹ آف دا ٹیتھ ان بوتھ دا پلیسز. اوکے، تا تو، تا تو. یہ لائٹ ہے، یہ ہیوی ہے، یہ باریک ہے، یہ موٹا ہے. آپ میرے پیچھے پروناؤنس کریں تا تو، تا تو، تا تو. جی الحمدللہ، تا تو. اور تو پڑھتے وقت یہ مسٹیک نہ کریں کہ آپ اس کو ہیوی کرنے کے چکر میں توا نہ کہیں. توا نہیں پڑھنا، واو کا استعمال نہیں ہونا. آپ بس پڑھیں گے تا تو، تا تو. جی الحمدللہ. اس کے صفات میں آتا ہے، تا کے صفات میں آتا ہے ہمز، اور تو کے صفات میں آتا ہے خلقلہ. لیکن اب آپ نہ لکھیں، آپ کو کنفیوژن ہوگا. بس آپ کو ایک آئیڈیا رہے گا مائنڈ میں انشاءاللہ، اس لیے میں بتا رہی ہوں. فی الحال ہم اس کے مخرج پہ کنسنٹریٹ کریں گے. دا، تا، تو. دا، تا، تو. آپ میرے پیچھے پروناؤنس کریں دا، تا، تو. دا، تا، تو. جی الحمدللہ، ویری گڈ. اگر آپ کو ان 3 لیٹرز میں کوئی ڈاؤٹس ہیں تو آپ بتائیں انشاءاللہ. Any doubts in these 3 letters? جی نہیں، الحمدللہ. تو اب ہم جاتے ہیں نیکسٹ 3 لیٹرز پہ انشاءاللہ. جی اس میں بھی ٹپ آف دا ٹنگ کا ہی استعمال ہوتا ہے. سین، ز اور صاد. لیٹرز لکھ لیں سین، ز، سین، ز اور صاد. اس کو سین کہتے ہیں جو یہاں ہے، اور یہ ہے ز، ز، اور یہ والا ہے نیکسٹ پکچر میں صاد. اوکے، یہ تینوں لیٹرز کا استعمال ہوتا ہے ٹپ آف دا ٹنگ میں. لیکن ٹپ آف دا ٹنگ لگتی کہاں ہے؟ نیچے کے دانت پہ لگتی ہے، فرنٹ لوور ٹیتھ. اوکے، فرنٹ کے جو نیچے کے دانت ہیں وہاں لگتی ہے. آپ یہاں دیکھیں نیچے، آپ کے نیچے کے دانت ہیں وہاں پہ زبان کی نوک کو رکھ لیں اور پروناؤنس کریں. دانتوں کو بھی کلوز رکھنا چاہیے آپ، اور پروناؤنس کریں سین، سین. سیٹی کی، جی ماشاءاللہ، سیٹی کی آواز آئے گی. سیٹی یعنی س والی آواز آئے گی اس میں، سین. اوکے، زبان کی نوک بس نیچے لگ کر رہے گی، اس کا کوئی رول پلے نہیں ہوگا، بس وہ نیچے رہے گی. زبان کی نوک نیچے کے دانتوں پہ لگ کے نیچے رہے گی. سین، دانت کلوز کریں گے تو سیٹی کی آواز باہر جائے گی، سین. اوکے، نیکسٹ ہے ز. سیم ویسا ہی اس کا مخرج ہے، بس اس میں بزنگ ساؤنڈ ہوگا. سین میں وزلنگ ساؤنڈ ہوگا، زا میں بزنگ ساؤنڈ ہوگا. بز آتا ہے نا ساؤنڈ، یہ والا ساؤنڈ آئے گا زا میں. سین، زا، سین، زا. پڑھیں میرے پیچھے، سین. جا نہیں، جا نہیں ہے، جا. آپ جو جیم پڑھ رہی ہیں وہ جیم کا مخرج ہے، جا نہیں پڑھنا. زا، زا، زا. جا نہیں، زا پڑھنا ہے، زا. آپ اردو میں کہتے ہیں نا ذرا، ذرا، ذرا بولیں، آپ ذرا بولیں، ذرا نہیں، ذرا. جی زا. سین جس طرح پڑھ رہی ہیں ویسا ہی آپ اپنے مخرج کو رکھیں. آپ کی زبان کی جو نوک ہے وہ لگے گی نیچے کے دانت کو، اور دانت بند رہیں گے اور پروناؤنس ہوگا زا، زا. اوکے، جی الحمدللہ. اور یہ جو سین ہے، سین اور صاد، ان کے مخرج سیم ہیں.
اس میں بھی سی ٹی کی آواز آئے گی، اس میں بھی سی ٹی کی آواز آئے گی. ان کا ڈفرنس کیا ہے؟ جس طرح اب ہم نے سیکھا نا، کس کا سیکھا تھا؟ تا اور تو کا سیکھا تھا. تا لائٹ ہے اور تو موٹا ہے. اسی طرح سین جو ہے وہ باریک ہے، صاد جو ہے وہ موٹا ہے. اس کو پڑھیں گے سا، اس کو پڑھیں گے سو. سا سو، سا سو. موٹا پڑھنے کے لیے بس آپ کی جو زبان کی جڑ ہے اس کو تھوڑا اوپر کر لیں. دیکھیں سیم ہے، یہ جو مخرج ہے دونوں کا سیم ہے. اب میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں، یہاں پر دیکھیں زبان کی نوک نیچے کے دانتوں پر ہی لگ رہی ہے، لیکن یہ دیکھیں زبان کی جڑ یہاں نیچے رہتی ہے کیونکہ موٹا حروف نہیں ہے. موٹے حروف میں زبان کی جڑ جو ہے وہ اوپر اٹھ جاتی ہے، اس لیے ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. استعلا مطلب زبان کی جڑ کو اوپر اٹھانا اور بلند پڑھنا. تو سو جو ہے، سو پڑھتے وقت منہ پورا بھرا ہوا ہوگا اور ہم اس کو سو موٹا پڑھیں گے. سا سو، سا سو. The makhraj is same. The articulation point of these two letters are same. Only the difference is this is a light letter, this is a heavy letter. Sa so, sa so. Okay? یہ ہے ز، بزنگ ساؤنڈ آئے گی اس میں. الحمدللہ آئی تھنک آپ کو ان تینوں لیٹرز میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اس کی صفات میں بس یہی لکھیں، زا میں ہوگی بزنگ ساؤنڈ اور سین میں ہوگی وزلنگ ساؤنڈ یعنی سی ٹی کی ساؤنڈ، اور صاد میں بھی سی ٹی کی ساؤنڈ ہوگی، لیکن یہ موٹا حروف ہے، موٹا پڑھا جانے والا حروف ہے. یہ دونوں باریک ہیں، زا اور سین. الحمدللہ. Any doubts in these three letters, dear sister? جی الحمدللہ. تو آج انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے. باقی کے 3 لیٹرز ہیں بس، اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک پہ جائیں گے. تو اب 2 ہی منٹس ہیں تو ہم اس کلاس کو اینڈ کریں گے. اگر آپ کے پاس کوئی ڈاؤٹس ہیں تو آپ بتا سکتی ہیں انشاءاللہ. نو ڈاؤٹس؟ جی الحمدللہ. جی سسٹر، لائٹ لیٹر ہے، لائٹ لیٹر ہے. دال لائٹ ہے لیکن ضاد جو ہے وہ موٹا ہے. جی الحمدللہ. جی سسٹر، اگر آپ کو یہ پی ڈی ایف چاہیے، کوئی بک نہیں ہے، یہ میں نے آپ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں یہ بنایا ہے. جو آپ کے پاس پریکٹس کا لیسن دیا جا رہا ہے نا، اس میں یہ بھی آپ کو انشاءاللہ دیا جائے گا. پریکٹس لیسن میں آپ کو یہ سلائڈس ایڈ کر کے دے دوں گی، تو آپ کو یہ مل جائے گا انشاءاللہ. ڈونٹ وری، یہ الگ سے بک نہیں ہے، میں نے خود پریزنٹیشن میں بنایا ہے. اوکے، پاور پوائنٹ میں، تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. ڈونٹ وری اباؤٹ دی نوٹس، انشاءاللہ ول پرووائڈ یو. بس آپ کوشش کریں کہ یو ہیو ٹو ریوائز ایوری ڈے، بیکاز قرآن سیکھنا بہت ہی زیادہ اہم ہے. رائٹ؟ انشاءاللہ وی ول لرن اٹ ڈیلی. یو شوڈ گیو سو مچ امپورٹینس ٹو دس انشاءاللہ. تو ڈیلی پڑھیں، ڈیلی پریکٹس کریں، اور کوشش کریں کہ یوٹیوب پر جو ویڈیوز ہیں ان کو بار بار دیکھیں. اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کے مائنڈ میں یہ سارے مخرج جو ہے نا وہ بیٹھ جاتے ہیں. آپ اس کو بہت بہترین طریقے سے انشاءاللہ پڑھ پائیں گی. جی تو انشاءاللہ ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.